تو یہ آدمی وہ شخص ہے، یہ پتھر کا دل ہے، اس کا پتھر کا، انسان کا دل نہیں ہے یہ. معاف کیجئے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی ہیں، لیکن میں یہ سچی باتیں قوم کو نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے میں غفلت کر رہا ہوں گا، سنگین غفلت کر رہا ہوں گا. پتھر کا دل ہے. آج میں آپ کی اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے دو ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جس کا نام تھا طلعت محمود، ان کا نک نیم تھا ٹومو. وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے، میاں محمد نواز شریف کے، اور عمران نیازی کے جگری یار تھے، جگری. اور یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں. دیکھیں میں خطا کار انسان ہوں سب سے زیادہ، اور یہ میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم خطا کار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بھائی میری بات سن لیں، بھائی میری بات سن لیں ذرا کائنڈلی. میں سوال کیجئے کہ میں غلط بات کیوں کروں آپ سے؟ چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا، اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی والد نے اپنا اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے زندگی میں. کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا، جان بوجھ کے نہیں، لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بھائی. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے. وہ شخص ٹومو، اس کا نام تھا، وہ میاں نواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جگری یار تھے، جگری. میاں نواز شریف کو کلاس فیلو تھے، عمران خان اس کی شکل بھی، ٹومو کی قد بھی اور شکل، چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے. وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے. یہ تو بینکر، یو بی ایل میں بینکر تھے. وہ جو کوآپریٹو بینک ہے اس کے لگ گئے، وہ چیئرمین میرٹ پہ لگ گئے. عمران نیازی اس سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو، یہ میرے ذاتی علم میں ہے. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگریکلچرل بینک کے وہ چیئرمین لگے، اپنے میرٹ پہ لگے. عمران نیازی پھر ناراض ہوئے، ان کو ہو گیا کینسر. یہ سننے والی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں پتھر کا دل شخص ہے وہ. ان کو ہو گیا کینسر. جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا، اور ای سی ایل پر رکھا ہوا تھا، ای سی ایل پر. جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے، آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا، سن لیں بات. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ عمران نیازی کو آپ کہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، اس کو نہیں پتا، اس نے مجھے ای سی ایل پر رکھا ہوا ہے، میں نہیں کہوں گا. دوستوں نے کہا کہ وہ جو امی جو بھی ان کا نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے، اس کو آپ باہر جان. کوئی جواب نہیں، سننے کوئی جواب نہیں. آخری دن یا 2 دن پہلے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ٹومو میرے وہ بڑے جاننے والے تھے، انہوں نے پھر عمران نیازی کو خود ان کو دیا اس کو میسج کہ امی میں بہت بیمار ہوں، مجھے باہر جانے دیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سی ایل سے نکالا، اور اگلے دن آپ نکال لے، ریکارڈ ہے، ٹویٹ آ گئی کہ میرا بچپن کا دوست ٹومو اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی، اٹ از ان مائی پرسنل نالج. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے 100%. یہ جو علیم خان ہیں، انہوں نے اربوں روپے عمران خان کی سیاست کے اوپر اپنے لگا دیے، جلا دیے، جو بھی آپ کہیں. ہمارا تو ان سے تعلق نہیں تھا، تو اب اپنا ہمارا تعلق بنا. عمران نیازی کو جو یہ میری شنید ہے. اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو. عمران نیازی صاحب کو بھنک پڑی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو خراب کرو. وہ 2-3 دفعہ گئے، جو میں نے سنا ہے، یہ میری شنید ہے. تو انہوں نے عمران نیازی کو کہا بھی مجھے بلا لیے، بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھئی آپ اریسٹ ہو گئے ہیں. وہ بڑے پریشان. اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں. ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے، اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً شہزاد کو فون کیا، یہ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ یہ علیم خان بغیر ہتھ کڑی کے جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کو ہتھ کڑی کیوں نہیں لگائی؟
اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہے وہ شخص جو موشن کش ہے, موشن کش. میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھیں, اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھیں اور مجبوراً کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ. تو یہ ہے, اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اس کو کوئی, اب وہ میں ان کو نہیں جانتا, نعیم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر ممبر, نعیم الحق, ان کا انتقال ہوا کراچی میں, یہ ان کے جنازے میں نہیں گئے, نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ. اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے درجنوں ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں. تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم, کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا, خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے, میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے, دعائیں خیر کرنے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, میں پوری کوشش کروں گا. اتنا ہی تھا. جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے. ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو. یہ وہ شخص ہے. اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس. اب اگلی وہ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں. اپنا نیاز صاحب ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے, ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا واش روم, سوری معافی چاہتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. اب یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ کا استحقاق ہے, آپ یہ بات کر سکتے ہیں. جی لگائیں جی ذرا. نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ. اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے درجنوں ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں. تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم, کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا, خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے, میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے, دعائیں خیر کرنے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, میں پوری کوشش کروں گا. اتنا ہی تھا. جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے. ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو. یہ وہ شخص ہے. اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس. اب اگلی وہ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں. اپنا نیاز صاحب ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے, ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا واش روم, سوری معافی چاہتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. اب یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ کا استحقاق ہے, آپ یہ بات کر سکتے ہیں. جی لگائیں جی.